بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، فیصلہ کن کھیل جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس وقت بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، پیچھے ہٹنے کا ان کی جانب سے بھی نام نہیں لیا جا رہا۔ واش روم اور سوئمنگ پول والی ویڈیوز کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بہت اہم تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پی ٹی آئی کے بڑے ایک اہم لیڈر کی جانب سے مستعفی ہونے کا استعفیٰ ان کی جانب سے دیا گیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، کیوں ان کی جانب سے یہ استعفیٰ دیا گیا، بہت اہم تفصیلات ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ناظرین، سب سے اہم اور بڑی خبر کہ جب سے جو اپوزیشن ہے وہ متحرک ہوئی ہے، خاص طور پر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے، اس کے بعد سے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اور آج ناظرین ایک اہم اتحادی کی جانب سے اپنی بلکہ باقاعدہ طور پر وہ ناراض ہوئے ہیں، اور کابینہ کا بڑا ایک اہم اجلاس تھا جس کا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا اور وہاں سے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ وہ ناراض کیوں ہوئے ہیں اور اچانک سے یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے گڑبڑ ہو چکا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب اتحادیوں کا کیا کرنا پڑے گا، ان سے کس طرح سے انہیں جان جو ہے وہ چھڑوانی ہوگی، اس حوالے سے بہت اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آغاز ناظرین اتحادیوں سے کرتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ جو ویڈیوز والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو معاملہ کچھ اس طرح سے تھا ناظرین کہ آج پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی صدارت میں۔ اس اجلاس میں جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بہت ہی اہم جو ڈسکشن تھی وہ جاری تھی کہ اچانک وہاں پر حکومت کے اہم اتحادی جن کا تعلق مسلم لیگ کاف سے تھا، انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کابینہ کے اجلاس سے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ان کا نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو ناظرین، یہ کاف لیگ کی جانب سے پنجاب کے یہ صوبائی وزیر ہیں اور ان کا نام ہے باؤ رضوان صاحب۔ تو یہ باؤ رضوان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا، موقف اپنایا گیا اس اجلاس میں کہ حکومت نے اوورالی جو بلدیاتی انتخابات والا معاملہ تھا اس کے اوپر ہمیں لوپ میں نہیں لیا، ہم سے اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور یاد رہے ناظرین کہ پہلے بھی جو مشترکہ اجلاس سے پہلے جو یہ اتحادی ناراض ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ان کا گلہ یہی تھا، اور جو حکومت تھی، حکومت نے ان کا یہ گلہ دور کر کے یہ کہا تھا کہ آئندہ ہم آپ سے اس طرح سے مشاورت کریں گے، اور اس وجہ سے وہ گلے دور ہوئے تھے۔ لیکن اگین سیم یہ گلہ حکومتی اتحادی کاف لیگ کی جانب سے سامنے آیا ہے اور اس اجلاس سے یہ اٹھ کر چلے بھی گئے ہیں۔ آخر ناظرین، جو حکومت ایک مرتبہ پھر سے اپوزیشن جو ایکٹیو ہوئی ہے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے، اور اس کے بعد ان کے جو رابطے ہیں انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ حکومتی ارکان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور اوبیسلی جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ تو رابطے ہیں ہی ہیں، ملاقاتیں جو ہے وہ ویسے نہیں ہو رہی۔ تو یہ ناراضگی کا اظہار کرنا اور پھر یہ خبر سامنے آنا جو کہ میں نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کے نام پر تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہ اسپیکر کے نام پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ناظرین اس کی ایک پہلی کڑی ہو سکتی ہے کہ اہم اتحادی ناراض ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم لیڈر ایوب آفریدی صاحب جو کہ حال ہی میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے، ان کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ تو ان کے استعفے والا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ جو وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب، ان کی جو مدت تھی وہ 6 ماہ تک تھی، سوری وزیر نہیں ہے، بہرحال ان کی جو مدت تھی وہ 6 ماہ تک تھی، 6 ماہ سے زیادہ غالباً وہ نہیں آگے کنٹینیو کر سکتے تھے، تو ان کو سینیٹر بنوانے کے لیے یہ کیا گیا کہ جو ایوب آفریدی صاحب ہیں ان سے استعفیٰ لیا گیا، انہوں نے اب باقاعدہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے، اور اب شوکت ترین صاحب کو سینیٹر جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور سینیٹر بنانے کے بعد وزارت خزانہ جو ہے اس کے اوپر یہ کام اپنا کنٹینیو کر سکیں گے۔ جبکہ ایوب آفریدی صاحب سے یہ جو استعفیٰ لیا گیا، اس استعفے کے بدلے میں انہیں بڑا ایک اہم انعام بھی دیا گیا ہے، اور انہیں مشیر برائے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ مقرر کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آگے میں بڑھتا ہوں، اور یہ جو ویڈیوز والا معاملہ ہے اس حوالے سے آپ کو تو کچھ تفصیلات بتاؤں تو آج ناظرین مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اور اس پیشی کے دوران ان کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن صفدر صاحب، وہ بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، اور ان سے جو ہے وہ آج کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے، اور خاص طور پر اس ویڈیو والے معاملے کے اوپر ان سے بات چیت ہوئی ہے۔ بہت بڑا انکشاف ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ کیپٹن صفدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے
کہ سوئمنگ پول اور واش رومز میں گھرے ہوئے لوگوں کی جو تصویریں جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور آئندہ آنے والے وقت میں بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے وہ ویڈیوز آنے والی ہیں، اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بڑی سکرینوں پر بھی چلیں گی، اور اس وقت ہم لوگ یعنی کہ نواز لیگ کیا کرے گی، بڑے مزے لے کر یہ جو ویڈیوز ہیں یہ دیکھیں گی، اور ان کا یہ سارا جو اشارہ تھا یہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی طرف تھا۔ تو یہ ناظرین ایک بہت خطرناک اس وقت فیصلہ کن میں کھیل کہوں گا کہ دونوں طرف سے اس وقت جو ویڈیوز ہیں وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ یہ نئی ویڈیوز بھی مزید سامنے آئیں گے، اور اس حوالے سے مریم نواز کی جانب سے بھی یہ اشارہ دیا گیا ہے، اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا ان ویڈیوز کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ مزید ویڈیوز آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ جہاں پر گناہ ہوتا ہے وہاں پر ثبوت جو ہے وہ لازمی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ناظرین انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں، اور مزید جو ویڈیوز ہیں وہ ہم جاری کریں گے، اور اس حوالے سے میں ایک ویلاگ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی مزید جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ آئیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین مریم نواز کی جانب سے آج ایک بہت بڑا اعتراض بھی کیا گیا ہے، جو ایک آڈیو ان کی لیک ہوئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ مخصوص نیوز چینلز کو اشتہارات نہیں دینے۔ آج جب ان سے یہ سوال کیا گیا اس آڈیو کے حوالے سے تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ آڈیو انہی کی تھی، اس میں وہی بول رہی تھی، اور اس میں جو اشتہارات میڈیا چینلز کو مخصوص میڈیا چینلز کو نہ دینے کے حوالے سے جو حکم تھا وہ انہی کی جانب سے دیا گیا تھا، اور یہ حکم جو ان کی چونکہ وہ سوشل میڈیا سیل سنبھالتی تھی تو اس وقت ان کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا اعتراف ہے، اور یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک دم جو ہے وہ سیدھی ہو چکی ہیں کہ جو چاہے مرضی کر لو، ہاں یہ میں ہی ہوں اور میں اسی طرح سے بدماشی جو ہے وہ کرتی رہوں گی۔ اور دوسری طرف ناظرین اس میں ایک ہمیں اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں اس حوالے سے ان کی بھی جو کوئی ڈیل ہے اس میں مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ناظرین کل بھی میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ کین اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے عدم اعتماد اس وجہ سے بھی لا رہی ہے کہ کیونکہ ان کے جو اس وقت رابطے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر ہو رہے ہیں، اور اس میں مثبت پیش رفت کا اشارہ ان کو ملا ہے، اور 1.5 سے 2 ماہ کے اندر وہ یہ چیک کریں گے عدم اعتماد کی تحریک لا کر کہ آیا واقعی وہ جو مثبت اشارہ ہے وہ اب گرین سگنل میں کنورٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، اور اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر وہ وزیر عمران خان صاحب کے خلاف بھی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ لائیں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین آج ایک مرتبہ پھر سے مریم نواز کی جانب سے التوا لیا گیا ہے، جو ان کا کیس تھا ان کے وکیل صاحب آج حاضر نہیں تھے، مریم نواز آج خود پیش ہوئی تھی بغیر وکیل کے، اور ایک مرتبہ پھر سے یہ جو سماعت ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، اور تقریباً 1 ماہ کے لیے ملتوی ہوئی ہے، 21 دسمبر تک یہ جو سماعت ہے وہ ملتوی کی جا چکی ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی بہت اہم تفصیلات تھیں، آپ نے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے کہ اس اوورال سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔